आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। ईरान की जानिब से अमरीका की 15 तजावीज़ मुस्तरद करने और जंग बंदी के लिए 5 शराइत अमरीका के सामने रखने के बावजूद अभी तक कशीदगी जारी है और इस दौरान पाकिस्तान मुज़ाकरात या किसी भी बड़े ब्रेक थ्रू के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वैंस के मुतवक्के दौरा पाकिस्तान से कबल 2 अमरीकी आला ओहदेदारों ने वज़ीर ख़ारजा के अलावा 2 अहम शख्सियत से मुलाकात की है, जबकि एक और जरिए का यह दावा है कि अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान से सिक्योरिटी प्लान भी मांग लिया है। आज ही सदर ज़रदारी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अहम सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि मीडिया में मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात के हवाले से गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। दर हकीकत अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता बातचीत पाकिस्तान के जरिए पैगामात के तबादले की सूरत जारी है। उन्होंने एक्स पर वाज़े किया है कि इस तनाजुर में अमरीका ने 15 नुकात शेयर किए हैं जिन पर ईरान गौर कर रहा है और पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। खित्ते समेत दुनिया भर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए है। अमन की इसी ख्वाहिश और ब्रेक थ्रू की जारी कोशिशों में पाकिस्तान ने अमरीका से मुतालबा किया था कि अगर अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है तो वो इजराइल को रोके और ये ज़मानत दे कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पार्लियामेंट के स्पीकर को निशाना नहीं बनाएगा। और आज खबर रसाल इदारे रॉयटर्स ने खबर दी है कि वाशिंगटन से की गई पाकिस्तानी दरख्वास्त पर अमल करते हुए इजराइल ने इन 2 रहनुमाओं को हिट लिस्ट से हटा दिया है। पाकिस्तानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया है कि इजराइल के पास उनके ठिकाने के कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे और वो इन्हें ख़त्म करना चाहते थे, कि जिस पर हमने अमेरिका से ये कहा कि अगर इन्हें भी ख़त्म कर दिया गया तो फिर बातचीत के लिए कोई बाकी बचेगा नहीं। चुनाचे अमेरिका ने इजराइल से पीछे हटने को कहा, जबकि मारूफ बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रवा हफ्ते के अवाइल में यह खबर दी थी कि पाकिस्तान खुद को अमरीका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग खत्म कराने के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। 2 आला ईरानी ओहदेदारों को हिट लिस्ट से निकालने पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुकाम के हवाले से यह बताया है कि सदर ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं और ये इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है। इन दोनों ओहदेदारों को 4 या फिर 5 दिन के लिए फहरिस्त से हटा दिया गया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जंग के खात्मे के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं और इन सालिसों की कोशिश है कि रवा हफ्ते ईरान और अमरीका के दरमियान पहला राब्ता या फिर कम अज कम मुज़ाकरात पर आमादगी से मुतल्लिक ही बयान हासिल कर लिया जाए। लेकिन मसला यह है कि अमरीका और ईरानी शराइत में इतना फ़र्क है, इतना बड़ा खला है कि जिसे उस वक्त तक पुर नहीं किया जा सकता कि जब तक दोनों फ्रीक एक कदम पीछे ना हटें। जबकि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद करने और फिर जंग बंदी के लिए ईरान की तरफ से 5 शराइत सामने रखने के बाद व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने वाज़े किया है कि अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर ट्रंप उन पर हमले से कहीं ज़्यादा सख्त ज़रबें लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ नहीं करते। तर्जुमान व्हाइट हाउस के अलावा सदर ट्रंप ने भी वार्निंग देते हुए कहा है कि डील का वक्त गुजर रहा है, द क्लॉक इज टिकिंग। काबीना से खिताब करते हुए अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अब अमरीका के साथ डील करना चाहता है क्योंकि उनकी नेवी और फजाइया तबाह हो चुकी हैं और ईरान इसी वजह से खलीजी ममालिक पर हमले कर रहा है। काबीना इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास आखिरी मौका है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खैराबाद कह दे। सदर ट्रंप ने बरतानिया और नेटो पर एक बार फिर तनकीद की और साथ में ईरान के खिलाफ जंग का शेड्यूल बताते हुए वाजे किया कि हमारा शेड्यूल था कि हम 4 से 6 हफ्तों में अहदाफ हासिल कर लेंगे और इस वक्त हम शेड्यूल से बहुत आगे हैं। हमने उनकी 150 से जायद नेवी के जहाज तबाह कर दिए हैं। उनके पास मुज़ाकरात के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं। दे आर बेगिंग फॉर अ डील। जबकि सोशल मीडिया ऐप पर जारी अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। ईरानी हमसे डील के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो फौजी तौर पर तबाह हो चुके हैं और उनकी वापसी का कोई इम्कान भी नहीं। अमरीकी सदर मजीद कह रहे हैं कि ईरानी फिर भी अवाम में ये कह रहे हैं कि वो हमारी तजवीज़ को सिर्फ देख रहे हैं। ये सही नहीं। ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना होगा क्योंकि वक्त गुजर रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा और जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। सदर ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं, बार बार द क्लॉक इज टिकिंग याद करवा रहे हैं, मगर इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू की ईरान में बगावत
करवाने वाली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस लिख रहा है कि नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी अवाम को सड़कों पर लाने की तजवीज़ दी थी और यह कहा था कि ईरानी हुकूमत इंतशार का शिकार है और इसे मज़ीद गैर मुस्तहकम करने का मौका मौजूद है, जिस पर सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि आखिर हम लोगों से सड़कों पर निकलने के लिए क्यों कहें कि जब वो कुचल दिए जाएंगे। जस्ट माउट डाउन। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान राब्ता उस वक्त हुआ कि जब अली लारिजानी और बसिज फोर्स के कमांडर को 17 मार्च को निशाना बनाया गया था। दो अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक सदर ट्रंप और नेतन्याहू के ईरान में रजीम चेंज से मुतल्लिक ख्यालात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। नेतन्याहू हर हालत में रजीम चेंज चाहते हैं, मगर ट्रंप समझते हैं कि ये इजाफी चीज तो हो सकती है, बुनियादी नहीं। सदर ट्रंप ईरान के साथ जंग को जल्द अज जल्द रैप अप करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया है कि वो ईरान के साथ जारी जंग को 4 से 6 हफ्तों में समेटना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मुशीरों को बताया है कि जंग को तवील नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में ये तनाज़ा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इसी तनाजुर में व्हाइट हाउस ने मई में बीजिंग में चीनी सदर के साथ मुजवजा समिट भी इसी उम्मीद पर तय की है कि जंग इससे कबल खत्म हो जाएगी। वाज़े रहे इस मीटिंग को पहले वो मौखर कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अब ये मीटिंग नहीं होगी अगर चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद फराहम ना की। बट दैट मीटिंग इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स अगेन। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमन मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले में हैं और ट्रंप के पास जंग खत्म करने का कोई आसान रास्ता मौजूद नहीं है। उनकी पॉलिसी बज़ाहिर गैर यकीनी का शिकार है कि जहां वो कभी सफारतकारी की तरफ माइल होते हैं और कभी फौजी कार्रवाइयों में शिद्दत लाने का अंदिया दे देते हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक अगर कोई वाज़े मुआहिदा या फौजी कामयाबी हासिल ना हुई तो अबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी रहेगी। गुज़िश्ता रोज ईरानी टेलीविजन की तरफ से अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करने के बाद आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची ने कहा है कि अमरीका मुख्तलिफ सालसों के जरिए पैगामात भेज रहा है और आला हुक्काम पेश करदा तजावीज़ का जायजा भी ले रहे हैं। अरगची ने वाज़ेह किया है कि सालसों के जरिए पैगामात का तबादला अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के मुतरादिफ नहीं है। ईरान वाशिंगटन के साथ किसी बातचीत का इरादा नहीं रखता। ईरान जंग का ख्वाहां नहीं है, बल्कि इसका मकसद तनाज़े का मुस्तकिल हल और तबाही का अज़ाला है। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक एक आला ईरानी अहलकार ने बताया है कि तेहरान अब भी अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा है, अगरचे इब्तदाई रद्द अमल मंफी रहा, जिससे जाहिर होता है कि ईरान ने इसे मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया। बाज़ ईरानी हुकाम ने सदर ट्रंप की इंतजामिया के साथ किसी मुज़ाकरात के इम्कान की सख्ती से मुखालफत की है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए पेश की गई 15 नुकाती तजावीज़ पर फौरी सरकारी जवाब ना देना इस बात की निशानदही करता है कि तेहरान के बाज़ हल्के कम अज़ कम इस पर गौर कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार ने रॉयटर्स को बताया है कि उनकी हुकूमत ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में है और अभी तक तेहरान की तरफ से रस्मी जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुज़ाकरात पाकिस्तान या तुर्किया में मुमकिन हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान इजराइल के 3 हुकूमती ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि काबीना की सिक्योरिटी काउंसिल को इस तजवीज़ से आगाह किया गया जिसमें ईरान के हाई इनरिचमेंट यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने, एटमी अफसरदगी रोकने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की रोकथाम और इलाकाई हलीफ ग्रुपों को माली इमदाद बंद करने जैसे नुकात शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली दिफाई एहलकार ने यह कहा है कि इजराइल को यह खदशा है कि मुमकिना शराइत की मंजूरी मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई नुक्ता साबित हो सकती है और इसकी ख्वाहिश ये रहेगी कि किसी भी अमरीकी ईरानी मुआहिदे में उसके लिए पहले से हमले के इख्तियारात बाकी रहे, यानी कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जो पावर है वो बाकी रहे इजराइल के पास। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 दिन से सदर ट्रंप ऐसे फैसले करते दिखाई दे रहे हैं कि जिससे जाहिर हो रहा है कि वो जंग खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने नेतन्याहू के मशवरे को मुस्तरद किया, इसके बाद वो ईरानी बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी से पीछे हट गए, मगर साथ ही ईरान पर दबाव भी बढ़ाते हुए उनके जो कुछ फैसले हैं गैर यकीनी बरकरार रखे हुए हैं। मुतजाद बयानात तो वो दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जो इकदामात उठाए जा रहे हैं वो एक बैकअप स्ट्रैटेजी के तौर पर कम बल्कि एक ऑफेंसिव के तौर पर तैयारी ज़्यादा दिख रही है। ईरानी जजीरे खार्क पर किसी फौजी ऑपरेशन की तैयारी आजकल सुर्खियों का हिस्सा है, एंड दैट इज बीइंग डिबेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। CNN रिपोर्ट के मुताबिक 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के 1000 फौजी मशरक़ वस्ता में तैनात करने के अलावा अमरीका दुनिया के दीगर समंदरों में मौजूद अपने बहरी असासों को भी खित्ते में पहुंचने के अहकाम जारी कर रहा है। ताइवान में फौजी मशकें कराने वाले जापान बेस USS ट्राइपोली और 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को भी मशरक़ वस्ता भेजा जा रहा है, लेकिन ये वाज़ेह रहे
کہ ان 1000 پیراٹروپر سے متعلق تو بتایا جا رہا ہے، لیکن ان 5000 فوجیوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا کہ جو اسرائیل اور اردن میں اسپیشل آپریشن سر انجام دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کی تعیناتی صرف خارق جزیرے پر قبضے کے لیے نہیں دکھتی، اس کا مقصد کچھ بڑا دکھ رہا ہے، کیونکہ 82nd ایئربورن ڈویژن ایک بیک اپ فورس ہے کہ جو ڈیلٹا فورس اور سیل 6 کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ خارق جزیرے کے لیے صرف ایک یونٹ ہی کافی ہوگا۔ خدشہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ رینجرز، پیراٹروپرز اور دیگر یونٹس کو تعینات کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ CNN کے مطابق 31 مرین ایکسپیڈیشنری یونٹ کے کم از کم 5000 مرینز اور ہزاروں سیلرز خطے میں پہنچنے کے بعد امریکی فوجیوں کی مشرق وسطیٰ میں کل تعداد 50,000 سے تجاوز کر جائے گی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس اور CNN نے 82nd ایئربورن ڈویژن کی امریکی فوج میں اہمیت سے متعلق رپورٹ کیا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پینٹاگون ایران کے خلاف ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایکسیوس سے گفتگو کرتے ہوئے 2 امریکی عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ فورسز کی مدد سے بھی حملہ کیا جائے گا، اور اس حملے میں خاگ آئلینڈ کے علاوہ لرق اور ابو موسیٰ سمیت دیگر 2 جزیروں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ان جزیروں پر موجود ایرانی بنکرز، ایرانی کارگو شپس، ایرانی ریڈارز اور دیگر تنصیبات کو تباہ کیا جائے گا۔ ایکسیوس کے مطابق امریکی فوجی ان نیوکلیئر فیسلٹیز پر بھی حملے کریں گے کہ جہاں یورینیم سٹور کی گئی ہے، جبکہ الجزیرہ نے 82nd ایئربورن ڈویژن کے علاوہ دیگر یونٹس کی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ رپورٹ کیا ہے کہ USS ٹرائپولی گروپ کے جس پر 31 ایکسپیڈیشنری یونٹ سے تعلق رکھنے والے 2300 مرینز اور F-18 فائٹر جیٹس تعینات ہیں، اسی ہفتے کے آخر تک مشرق وسطیٰ پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ USS باکسر گروپ گزشتہ ہفتے کیلیفورنیا سے روانہ ہوا ہے ناظرین، اور اس پر 2200 مرینز تعینات ہیں۔ ان کا تعلق 11th ایکسپیڈیشنری یونٹ سے ہے۔ یہ اپریل کے وسط تک مشرق وسطیٰ پہنچے گا۔ USS باکسر گروپ کے ساتھ ڈسٹرائرز بھی آ رہے ہیں۔ جسٹ امیجن، امریکی جنگی تیاریوں کے درمیان ایران خاک جزیرے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھانا شروع کر چکا ہے۔ اسرائیلی اخبار جیروسلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ ایران نے جزیرے پر مائنز بچھانی شروع کر دی ہیں اور فوجیوں کی تعیناتی بھی بڑھا دی ہے۔ ایران نے سرفیس ٹو ایئر گائیڈڈ میزائل سسٹم، مین پیڈز کے علاوہ دفاعی لائنز بھی بڑھانا شروع کر دی ہیں۔ تاہم الجزیرہ کے مطابق تہران نے ہمسایہ ممالک کو متنبع بھی کر دیا ہے کہ جس بھی ہمسایہ ملک نے خارق جزیرے پر قبضے میں امریکہ کی مدد کی، اس ملک کے بنیادی انفراسٹرکچر پر براہ راست حملے کیے جائیں گے۔ جبکہ CNN کے مطابق اگر امریکہ جزیرے پر حملہ کرتا ہے تو ایران کے بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ CNN صدر ٹرمپ کے 1988 کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ صدر بننے سے دہائیوں قبل بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہن میں خارق جزیرے پر قبضے کا ایک منصوبہ موجود تھا۔ جہاں امریکہ خاک جزیرے پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے اور ایران اس حملے کو ایورٹ کرنے کی کوششوں میں ہے، ایسے میں آبنائے ہرمز کی جزوی بندش کے باعث 20,000 سے زائد سی فیئرز یعنی کہ بحری مسافر سمندر میں پھنس کر رہ گئے ہیں اور اب ان کی جانیں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ ایران جنگ کا آج 27واں دن ہے اور مذاکرات کی متضاد خبروں کے درمیان ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملوں کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران نے امریکی F-18 جنگی طیاروں کو گرانے کا دعویٰ کیا اور ایک F-16 کو بھی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں ملوث اہم ایرانی کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی ایران کے شہر بندر عباس میں فضائی حملہ کر کے ایرانی بحریہ کے ایک کمانڈر علی رضا کو نشانہ بنایا ہے، اور ان کو نشانہ بنانے کی وجہ آبنائے ہرمز کی بندش تھا، کیونکہ یہ اس بندش کے ذمہ دار تھے۔ واضح رہے، امریکہ نے کل رات 140 ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جو کہ بقول امریکہ دوسری جنگ عظیم سے اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ جبکہ اسرائیلی وزیر نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ایرانی کمانڈر کو نشانہ بنانا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعاون کی ایک اور مثال ہے۔ GCC ممالک کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرون حملے اسرائیل سے بھی زیادہ ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے ان حملوں کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے رپورٹ کیا ہے۔ ایران کی طرف سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز میں سے 83% کا سامنا GCC ممالک کو کرنا پڑا ہے، جبکہ 17% کا ہدف اسرائیل تھا۔ مجموعی طور پر داغے گئے ہتھیاروں کی تعداد 4391 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے برعکس اسرائیل کے جو براہ راست ایران پر حملے کر رہا ہے، اسرائیل پر 930 میزائل اور ڈرون حملے ہوئے ہیں، جو کہ کل علاقائی حملوں کا صرف 17% بنتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔
دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ دراصل خود سے ہی مذاکرات کر رہا ہے. اسی دوران وائٹ ہاؤس کی ترجمان مسلسل سخت لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور بتا رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ بلف نہیں کرتے. ایسے میں یہ متضاد پیغامات کیا کسی سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہیں یا پھر اس بات کی علامت ہے کہ اس تصادم میں بہرحال امریکہ کی طاقت کی بھی کچھ حدود واضح ہو چکی ہیں؟ کیا ایران دراصل اس جنگ کے قواعد بدلنے میں کامیاب ہو چکا ہے؟ اور دوسری جانب کچھ فوجی ماہرین یہ مان رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایران کے اہم جزیروں یا ساحلی میزائل تنصیبات پر براہ راست قبضہ کرنا پڑ سکتا ہے. بٹ nobody is talking about what happens next. پاکستان کی طرف سے امریکہ کو پہنچایا گیا پیغام کہ عباس ارغچی اور محمود باقر کالیباف کو نشانہ نہ بنایا جائے. کوئی شخص باقی نہیں رہے گا وگرنہ بات چیت کرنے کے لیے. اس پیغام کے بعد اسرائیل نے دونوں کو ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا. کیا یہ مذاکرات کی جانب پہلا مثبت قدم ہے؟ لیٹس اسپیک ٹو فارمر ایمبیسڈر ملیحہ لودھی صاحبہ. ملیحہ لودھی صاحبہ بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. ایئر پاور کین ڈیگریڈ کیپیبلٹیز، وی نو دیٹ، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے میڈم ایمبیسڈر کہ اس طرح کی جنگیں دے ریئرلی ڈیسائیڈڈ فرام دا ایئر الون، ہوا سے تو نہیں تعین ہو سکتا فقط. اب امریکہ ایک کلاسک ڈیلیما بظاہر فیس کر رہا ہے کہ اگر ایسکلیٹ کرے تمام صورتحال کو بوٹس آن گراؤنڈ کی طرف یا پھر یہ مانے کہ ایک اسٹریٹیجک سٹیل میٹ ہو چکا ہے ایران کے ساتھ. مہر اس وقت امریکہ بھیج رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں مرینز جی اور پیراٹروپرز ٹو آئی تھنک جو اسپیکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی لینڈ اوفینسو کر سکتے ہیں مین لینڈ ایران، مگر جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق انڈیکیشنز یہ ہیں کہ شاید وہ کچھ آئلینڈز کو پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ خرگ آئلینڈ جہاں سے جو میکسیمم ایران کا تیل ہے وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اگر ایسی کوئی چیز وہ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑا بلنڈر ہوگا، بیکاز وہ اس پہ قبضہ کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو مینٹین ریٹین اور سسٹین کرنا ناممکن ہے، بیکاز ایران ہیز جغرافی آن اٹس سائڈ، امریکہ ڈزنٹ. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بوٹس آن دا گراؤنڈ والا جو تصور ہے یہ تو امریکہ کو بالکل یہ کوگمائر میں لے کے جائے گا. میڈم ایمبیسڈر، ہر جو قدم اٹھایا گیا ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے، سینکشن، اسٹرائکس، نیول ڈپلائمنٹس، یہ تمام تر اقدامات جو ہیں ایک وائڈر ریجنل رسپانس جنریٹ کرتے ہیں. کیا ہم ایک کلاسک ایسکلیشن ٹریپ دیکھ رہے ہیں جہاں کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ ایزیلی اسٹیپ بیک نہیں کر سکتی؟ نہیں، ایسکلیشن ٹریپ میں تو امریکہ پھنس گیا ہے نا، بیکاز امریکہ کا خیال ہے کہ سپیریئر ملٹری فورس سے وہ ایران کو دبا سکے گا. تو یہ تو نہیں ہوا، بیکاز دا مور فورس یو یوز اس کے ڈیمینشنگ ریٹرنز ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ایران کی ریٹیلیشن کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں اس کا پرپس کیا، اس کا پرپس تو یہی تھا نا یا ہے کہ وہ کاسٹ آف وار کو ریز کریں اور اتنا انفلکٹ کریں پین کہ جی سی سی کے جو ممالک ہیں وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ واشنگٹن کو کہیں کہ جنگ کا خاتمہ کریں، اور وہ پھر ریویو کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ فیوچر میں مستقبل میں کیا ان کو یہ بیسز رکھنے چاہیے امریکہ کے. بیکاز دیکھیں وہ تو ٹارگیٹس اس لیے بنے نا کہ ان کے زمین سے اٹیکس ہو رہے ہیں نا ایران پہ، سو دیٹ شوز کہ ہیونگ بیسز از اے لائبلٹی. گلوبل آرڈر بھی تو انڈر کویسچن آ گیا ہے نا. اگر امریکہ سٹرگل کرتا ہے کسی بھی طرح میری ٹائم چوک پوائنٹ ہرمز کو واپس ریکلیم کرنا یا کھلوانا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بڑی اوور ویلمنگ ملٹری پاور ہے، تو واٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ دا کرنٹ بیلنس آف پاور ان دا انٹرنیشنل سسٹم؟ What it says is کہ America has followed policies that brought instability on the world, political and economic. What it also shows is کہ China is the stable superpower, the reliable superpower, the consistent superpower. لیکن امریکاز ریلائبلٹی آئی تھنک سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈیمیج ہوا ہے امریکہ کو وہ ہے ٹرسٹ ان امریکہ، ریلائبلٹی آف امریکہ. آپ مذاکرات ہی دیکھ لیں، 2 دفعہ مذاکرات کر رہے تھے وہ ایران کے ساتھ پچھلے سال اور اس سال بھی، اور دونوں دفعہ ان دا مڈل آف نیگوسیشنز انہوں نے حملہ کر دیا ایران پہ. ہو از گوئنگ ٹو ٹرسٹ امریکہ؟ Who is going to trust Trump's America? پاکستان کتنی ایک نازک صورتحال میں ہے. It's a very precarious situation which we are بڑی بہترین طریقے سے we're trying to balance it out, but how long is one able to continue? دیکھیں I think Pakistan has been doing tightrope walking. It's trying very hard to balance its ties with a neighbor Muslim country which has been aggressed against, and of course a strategic ally Saudi Arabia which also bankrolls Pakistan.
سو اٹس اے ٹف کال. لیکن اب تک آئی تھنک پاکستان نے بہت ہی کیئرفلی نیویگیٹ کیا ہے اینڈ آئی تھنک کوائٹ وائزلی نیویگیٹ کیا ہے. آگے جا کے یہ سوال کہ if the defense agreement with Saudi Arabia is invoked, what will Pakistan do? میرا اپنا خیال ہے کہ whatever invoke or no invoke, there is no way that Pakistan can get involved in any kind of military action against Iran. That is impossible. میں وہ بالکل نہیں دیکھتی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میڈم ایمبیسڈر ملیہ لودھی صاحبہ موجود تھی. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک. we're going to be right back. امن مذاکرات پر ایران کی جانب سے تحفظات کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 5% اضافے کے ساتھ $160 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ امریکہ، یورپ اور ایشیا کی سٹاک مارکیٹس میں ایک بار پھر بلڈ بات دیکھا گیا ہے. گزشتہ روز ابنائے ہرمز سے کسی ایک بھی بحری جہاز کا گزر نہیں ہوا. تاہم روس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب اپنا تیل عالمی قیمتوں سے کم پر نہیں بیچے گا، بلکہ اب روسی تیل پریمیم یعنی کہ مہنگی قیمت پر ہی فروخت ہوگا. امریکی اخبار لکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کو امریکی صدر کے بیانات پر یقین نہیں رہا. زمین پر کشیدگی کم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. امریکی ٹریڈرز کو بھی یہ خدشہ ہے کہ امریکہ ایران کے خاک جزیرہ پر تیل کی برآمد کے اہم ترین مرکز پر زمینی حملہ کرنے جا رہا ہے. معاشی تعاون اور ترقی کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل میٹھیاس کورمن متنبع کر رہے ہیں کہ دنیا سٹیگفلیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ایسی صورت کہ جہاں مہنگائی بڑھتی ہے لیکن معاشی ترقی رک جاتی ہے. توانائی کی منڈیوں میں ایک بڑا خلل اس وقت پیدا ہوا ہے، اور وہ بھی کہ جب عالمی معیشت مضبوط ہونے کی راہ پر تھی. امریکہ میں مہنگائی کی شرح کے تخمینے میں بھی 1.2% پوائنٹس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. برطانیہ کی شرح نمو کا تخمینہ 0.5% پوائنٹس کم کر کے 0.7 کر دیا گیا ہے، جبکہ یورو کرنسی استعمال کرنے والے 21 ممالک میں معاشی ترقی کی رفتار 0.7% پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 0.8% رہنے کا امکان ہے. ناظرین، گزشتہ ایک ماہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً $1 کا اضافہ ہو چکا ہے، جو کہ 34% بنتا ہے. اگرچہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور مشرق وسطیٰ سے نسبتاً کم خام تیل حاصل کرتا ہے، لیکن قیمتوں کا تعین گلوبل کموڈٹی مارکیٹ میں ہوتا ہے. ماہرین معیشت کا یہ کہنا ہے کہ اگر خام تیل کی قیمتیں دوبارہ گرنا شروع ہو بھی جائیں تو بھی پیٹرول پمپوں پر قیمتوں میں نمایاں کمی ظاہر ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ ایران جنگ کے دوران لڑکھڑاتی معیشت کے سبب صدر ٹرمپ پر عوامی تنقید میں شدید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مڈ ٹرم انتخابات میں اب صرف 7 ماہ باقی ہیں. معاشی بے یقینی ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. معیشت پر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح گر کر 29% کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے. یہ شرح جنوری اور فیبروری میں 34 سے 36% کے مقابلے میں نمایاں کمی کو ظاہر کر رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شرح سابق صدر جو بائیڈن کی کم ترین شرح سے بھی کم ہے. جو بائیڈن وہ صدر ہیں کہ جن کا ذکر کرتے نہیں تھکتے. صدر ٹرمپ ہر پرابلم کا، ہر غلط فیصلے کا، ہر اکنامک فیصلے کا اور بلکہ ہر کرائسس کا ذمہ دار جو بائیڈن کو ٹھہراتے ہیں، اور آج ان سے بھی کم مقبولیت میں ہیں اپنے ہی ملک میں. صدر ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی پیدا ہو رہا ہے. گزشتہ ماہ 28% ریپبلکنز مہنگائی پر ان سے نالاں تھے، لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر 40% ہو چکی ہے. ان کے ووٹرز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو اب ان کی معاشی پالیسی سے نالاں دکھائی دے رہا ہے. ایپ نور کے سروے کے مطابق 68% امریکیوں کا یہ ماننا ہے کہ حکومت کے لیے سب سے اہم کام پیٹرول اور تیل کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکنا ہے. یہ تشویش ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے یا پھر ایران میں حکومت کی تبدیلی جیسے مقاصد سے کہیں زیادہ ہے. The common American does not care about these things anymore. صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ یہ جنگ طویل مدت میں تیل کی قیمتیں کم کرے گی اور امریکیوں کو تھوڑی سی عارضی تکلیف برداشت کرنا چاہیے، لیکن 2/3 امریکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کسی جنگ کے لیے کوئی قربانی نہیں دیں گے. CBS نیوز کے داد و شمار بتا رہے ہیں کہ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد 58% کا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ بین الاقوامی معاملات پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ملک کے اندرونی مسائل خصوصاً مہنگائی کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ سوچ 52% سے بڑھ کر 68% ہو چکی ہے. صدر ٹرمپ نے پہلے سے غیر یقینی معاشی صورتحال میں جنگ چھیڑ کر ایک بڑا سیاسی خطرہ مول لیا ہے، اور اب امریکی عوام انہیں صرف ایک جنگی لیڈر کے طور پر نہیں بلکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ذمہ دار کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تاہم مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث بحری راستوں میں پیدا ہونے والے تعطل نے بھارت کو ایک سنگین خطرے سے دوچار کر دیا ہے.
بھارت میں پیٹرول کے بحران اور LNG شدت جو ہے وہ اب عوام کے اندر ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. رائزنگ پروٹیسٹ فرسٹریشنز ایک شدید قلت کے بعد کھاد کا بحران بھی شدت اختیار کر چکا ہے، جس سے زرعی پیداوار میں کمی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کے شدید خدشات سر اٹھانا شروع ہو گئے. بھارت چین کے بعد کھاد استعمال کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. بھارت خام مال اور تیار شدہ مصنوعات دونوں کے لیے درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور اس کا بڑا حصہ خلیجی ممالک سے اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے ہی آتا ہے، جہاں جنگ کی وجہ سے جہاز رانی بری طرح متاثر ہے. نائٹروجن والی کھادیں کہ جیسے یوریا بھارتی کسانوں کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ چاول اور گندم جیسی بڑی فصلیں ہوا سے براہ راست نائٹروجن جذب نہیں کر سکتی. بھارت سالانہ تقریباً 40 ملین ٹن یوریا استعمال کرتا ہے کہ جس پر حکومت بھاری سبسڈی بھی دیتی ہے. سپلائی میں رکاوٹ کسانوں کے لیے فصلوں کی بوائی کے فیصلوں پر متاثر ہوں گی. بھارت میں دوسرا بڑا بحران قدرتی گیس کا ہے. یوریا بنانے کے لیے قدرتی گیس بنیادی خام مال ہے اور بھارت اپنی ضرورت کا 85% گیس درآمد کرتا ہے کہ جس کا زیادہ تر حصہ خلیجی خطے سے ہی آتا ہے. بھارتی کھاد کے کارخانوں کو اس وقت ان کی ضرورت کی صرف 50% گیس مل رہی ہے. حالیہ ہفتوں میں عالمی سطح پر یوریا اور گیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس سے حکومت پر سبسڈی کا بوجھ بھی بڑھ چکا ہے. جبکہ مشرق وسطیٰ دنیا کی ہیلیم کی سپلائی کا بھی 2/3 پیدا کرتا ہے کہ جو اہم صنعتی سپلائی چینز کے لیے لازمی ہیں، یہ بھی شدید خطرے سے دوچار ہے. عالمی معیشت سے جڑا خاک جزیرے کا مستقبل ہے. Some analysts are saying a prolonged blockade could in fact remove millions and millions, possibly 15 million barrels a day from the global supply. بات کریں گے، ہمارے ساتھ عزیر یونس موجود ہیں. عزیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. ایران پہ نے اپنی خود مختاری تسلیم کرنے کا کہہ دیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ، اور اگر ایران ریپیٹڈلی تھریٹن کرتا ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک رکھتا ہے، ڈز دیٹ مین کہ تہران افیکٹولی ایک اسٹرکچرل ویٹو رکھتا ہے پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر اگر یہ کانفلکٹ پرولونگ ہوتی گئی تو؟ جی بالکل، ان کی کوشش تو یہی ہے کہ اس اسٹرکچرل ویٹو کو استعمال کر کے کنسیشنز لی جائیں، اور جو مین ڈیمانڈ ہے جو اس وقت کی گئی ہے وہ یہی کہ ان کی جو ٹولنگ ہے اور ان کا جو ایکسیس ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ اسے ریکگنائز کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی فیوچر میں گارنٹی کی جا سکتی ہے. تو یہ کلیئر ڈیمانڈ ہے ان کی، اینڈ آئی تھنک اگین آل پارٹیز آر میکنگ ڈفرنٹ ڈیمانڈز. امپورٹنٹ چیز میرے لیے یہ ہے کہ بات چیت کا جو مرحلہ ہے وہ ایٹ لیسٹ بیک چینلز میں چل رہا ہے اور اس پہ پروگریس ہو رہا ہے، وچ از اے گڈ ڈیولپمنٹ فار دا ریجن اینڈ دا ورلڈ. ہم دیکھ رہے ہیں عزیر کہ ایشین LNG پرائسز $21 فی MMBTU سے بھی آگے نکل گئی ہیں، مور دین ڈبل جو پری وار لیولز تھے. ساؤتھ ایشین معیشتیں جو ہیں وہ ریورٹ کر رہی ہیں بیک ٹو کول، اینڈ پاسبلی ہم دیکھیں گے انرجی ٹرانزیشن ریورسلز اور بڑے پیمانے پہ ہوں گے. لیکن ایران US کانفلکٹ نے آلریڈی ایز وی اسپیک بڑا ملٹی لیئر اکنامک شاک ٹریگر کر دیا ہے پوری دنیا میں، انرجی، فرٹیلائزر، LNG سپلائی چینز، آل آف اٹ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ہاؤ لائکلی از اٹ کہ گلوبل انفلیشن اور فوڈ کرائسس جو ہے وہ اب رائٹنگ آن دا وال ہے، دس ول بی ہیپننگ؟ انفلیشن اور جو فرٹیلائزر کرائسس ہے، آئی تھنک وہ آپ کو 6 مہینے آنے والوں میں اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور جہاں تک میری کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے، کیونکہ آبویسلی پاکستان میں ویٹ کا سیزن تو آلریڈی جاری و ساری ہے، بنگلہ دیش میں بھی چاول کا سیزن جاری ہے، تو اس سائیکل میں شاید آپ کو اتنا زیادہ نظر نہ آئے. جو نظر آئے گا وہ اس وجہ سے آئے گا کہ ڈیزل کی قیمت مہنگی ہے، اس کا امپیکٹ ٹریکٹرز پہ پڑتا ہے، ہارویسٹنگ پہ پڑتا ہے. لیکن جو اس سے بڑا شوق ہے فرٹیلائزر کا، وہ اگلے پلانٹنگ سیزن میں آپ کو نظر آئے گا. تو ایک تو یہ لانگ ٹرم رسک جو ہے اس جنگ کی وجہ سے از ریئل اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی سیویئر ان دا کمنگ منتھس. جہاں تک انرجی ٹرانزیشن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی نیئر ٹرم شاک تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے دنیا بھر کے اندر، جی لیکن اس سے جو آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو انرجی ٹرانزیشن پرٹیکولرلی پاکستان جیسے ممالک میں جہاں سولر کی اڈاپشن بہت تیزی سے ہوئی ہے پچھلے 3-4 سال میں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ٹرانزیشن رشیا یوکرین جنگ کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی، کیونکہ انرجی پرائس شاک بہت سیویئر تھا لوگوں کے پاس. تو اس میں جو اوور کیپیسٹی اس وقت موجود ہے چین کے اندر بیٹریز اور سولر پینلز کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بنے گی ایکسیلریٹ کرنے کی گلوبل EV ٹرانزیشن اور گلوبل سولر اینڈ بیٹری پاور ٹرانزیشن کی. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ چائنا جو ہے وہ لین ان کرے گا آفٹر دس کرائسس ٹو میک شیور کہ وہ تمام ممالک جن کو یہ شاک محسوس ہوا ہے وہ رینیوبلز کی طرف، بالخصوص چائنیز الیکٹرک وہیکلز،
चाइनीज सोलर सो पैनल्स और ज़ैर अब चाइनीज शिपिंग बैटरीज की डिस्ट्रप्शन तरफ। से अगर यूरिया प्राइसेस 40% या 50% विद इन वीक्स बढ़ गई हैं, हमने देखा है कि ग्लोबल फर्टिलाइजर ट्रेड भी 40% डिस्टर्ब हो गया है, एंड दिस इज कोइंसाइडिंग विद द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लांटिंग सीजन, सो नेचुरली अब ये यानी कि आगे आने वाले दिनों में हम मजीद देखेंगे कि फूड प्राइसेस के अंदर स्पाइक्स आएंगी, लेकिन ये वॉर जो मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट को इम्पैक्ट कर रही है वो किस हद तक कर रही है, और क्या ये दुनिया जो है एक स्टैगफ्लेशन टाइप ऑफ शॉक जो है वो बर्दाश्त करने उसकी तरफ बढ़ रही है, जिधर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल आपकी तमाम तर कंडीशंस जो हैं वो टाइटन होंगी? That is the base case scenario, right? Because energy price spike, food price spike, जो consumer discretionary spending है उसे impact करेगा। उसकी वजह से obviously जो manufacturing activity है बिलखुसूस उन ममालिक में जो एक्सपोर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स वेस्ट को, यूरोप को, तो उसमें कट्स आएंगी। जेट फ्यूल महंगा हो गया है, समर सीजन इज हियर इन द यूएस एंड इन यूरोप, तो जेट फ्यूल की वजह से लोग ट्रैवल कम करेंगे। उसका एक इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी पे आता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ाएंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो करेंगी। और एक और तरफ जो इसका रिस्क है, आई थिंक ये बेस केस रिस्क नहीं है, वर्स्ट केस सिनेरियो का रिस्क है कि क्या ये एक इमर्जिंग मार्केट्स में एक नया डेट क्राइसिस क्रिएट करता है या नहीं। क्योंकि अगेन इमर्जिंग मार्केट्स की बैलेंस शीट स्ट्रेच्ड है, कैपिटल एक्सेस उनका अफेक्ट हो रहा है इस क्राइसिस की वजह से। तो अगर वो सब्सिडीज देंगी, बजट डेफिसिट्स रन करेंगी, तो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स और ओवरऑल स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो देन द आईएमएफ विल हैव टू स्टेप इन, सो वी हैव टू कीप एन आई आउट ऑन दैट। और जो तीसरी चीज है जो स्ट्रक्चरली मैं समझता हूँ उस पर इतनी बात नहीं की जा रही लेकिन जरूरी है बात करना, वो ये कि हिस्टोरिकली जब ऑयल प्राइस शॉक होता है तो गल्फ की अर्निंग्स बढ़ती हैं, और गल्फ की अर्निंग्स की बढ़ने की वजह से आपको रेमिटेंस फ्लोज दुनिया भर में बढ़ते हुए नजर आते हैं, पेट्रो डॉलर फ्लोज जो हैं आपको बिलखुसूस वेस्ट में बढ़ते हुए नजर आते हैं। इस प्राइस शॉक की वजह से ये हट भी जाए अगर, तो गल्फ कंट्रीज विल लुक इनवर्ड, यानी कि अगर उनके पास पैसा वापस आना शुरू भी हो गया और ज्यादा पैसा आना लग गया बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्राइस शॉक, वो पैसा वो अपने अंदर मामलात के ऊपर देखने के लिए खर्च करेंगे, बिलखुसूस डिफेंस सेक्टर में। तो वो जो ग्लोबल लिक्विडिटी आपको मिलती थी गल्फ पेट्रो डॉलर्स और गैस डॉलर्स की वजह से, वो खत्म मैं समझता हूँ वो भी कम होगी और उसका भी एक इम्पैक्ट आपको ग्लोबल इकोनॉमी पे, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सेक्टर पे नजर आता हुआ नजर आएगा। जो समरी मैं इस पे कहूंगा, लोग फेमिलियर हैं कि पिछले 10-15 साल में जो लोग फुटबॉल के शौकीन है मेरी तरह, कि अबू धाबी ने और सऊदी अरब ने और इन तमाम ममालिक ने फुटबॉल टीम्स खरीदी यूरोप में बड़ी महंगी महंगी। मैं समझता हूं कि नाउ द टाइम इज पास, दे विल नो लॉन्गर बी बाइंग एनी फुटबॉल टीम्स फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। इंटरेस्टिंग। और ये सारा कुछ बाय द वे हमारी जैसी मुईशतों को कैसे इम्पैक्ट करेगा, जिधर हमने आईएमएफ की कॉम्प्लिकेशंस और नेगोशिएशंस में हम कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं, हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी भी मुतासर हो सकती है? 100%। और आई थिंक आपने इसी वजह से जो हमारी लास्ट वीक गुफ्तगू हुई थी कि पाकिस्तान का पोस्चर प्रूडेंट रहना चाहिए इस क्राइसिस में, डिसाइसिव और क्विक डिसीजन मेकिंग हमेशा होनी चाहिए, और आपने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की जो लिमिटेशंस हैं उन्हें दिमाग में रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे पॉलिसी को, सब्सिडी ज्यादा देंगे, तो पूरा का पूरा आपका आईएमएफ का प्रोग्राम और उसके जुड़ी हुई तमाम कंडीशनैलिटीज विल बी एट रिस्क। और इस मोमेंट में पाकिस्तान को अगर प्रूडेंट पॉलिसी पोस्चर पाकिस्तान अगर अपनाता है, तो ऑब्वियसली देन द आईएमएफ एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सपोर्ट विल लुक एट पाकिस्तान एज वेल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं सब्सिडीज देने में, अपनी फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने में, तो देन दैट रिस्क्स एवरीथिंग दैट पाकिस्तान हैज वर्कड वेरी हार्ड ओवर द लास्ट 2 years और टू ज़ैर क्या स्टेबलाइज। गल्फ में भी बैलेंस ऑफ पावर में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट अब नजर आएगा? 100%। और उस बैलेंस ऑफ पावर में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर आप गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है या ईरान उस पर अपनी मसल फ्लेक्स करता रहता है, तो देन ऑब्वियसली जो गल्फ ममालिक हैं जो इस वक्त तक जंग में शामिल नहीं हुए हैं, वो शायद उसमें शामिल होने की सोच विचार थोड़ी और तेजी से करने लगे हैं। और अगर वो मामला बढ़ता है तो फिर आपने थ्रू अ नेवल टास्क फोर्स, जिस तरह की हूथीज के खिलाफ हमने पहले देखी हुई है कि हूथीज के खिलाफ एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स थी, तो वो टास्क फोर्स जन्म लेगी, वो किनेटिक एक्शंस में अगर इंगेज करेगी तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आएगा, बिकॉज पाकिस्तान इज राइट नेक्स्ट डोर टू ईरान। तो मैं समझता हूँ इसी वजह से जो इस वक्त डिप्लोमेसी पाकिस्तान कर रहा है टू काम द वाटर्स एंड डी एस्केलेट, वो बिल्कुल ठीक तरह से अप्रोच ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को मालूम है कि अगर ये जंग लंबी चलती है
تو نہ صرف ڈومیسٹک اکنامک ریپرکشنز ہیں اس کے، لیکن انٹرنیشنلی بھی پاکستان ول بی کاٹ ان اے بائنڈ ان ٹرمز آف واٹ ٹو تو ڈو ایسی نیکسٹ۔ صورتحال کے اندر ساؤتھ ایشین ممالک جو ہیں وہ اپنی کرنسی اور کموڈٹی مارکیٹ ایکسپوجر کو کیسے مینج کریں، اور کیا افیکٹو فائنینشیل انسٹرومنٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں ٹو ہیج اگینسٹ دیز کائنڈ آف پرائس شاکس؟ دیکھیں، اس پہ جو میرا ویو ہے وہ یہ کہ پاکستان کے پالیسی میکرز کو دو چیزوں پہ تھوڑی تیزی سے ایکشن لینا پڑے گا۔ نمبر ایک یہ کہ آپ کی اسٹیٹ بینک کی لاسٹ مانیٹری میٹنگ کے اندر جو ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں ٹھیک تھا کہ ریٹس انہوں نے ان چینج رکھے، اگر یہ ایک دو ہفتے اور یہ کرائسس چلتا ہے تو پراببلی اسٹیٹ بینک کو ایمرجنسی میٹنگ کر کے ریٹس بڑھانا پڑیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں، ایون بھارت میں بھی دیکھیں، تو بھارت نے ڈسپائٹ ہیونگ لارج فسکل فارن ایکسچینج ریزروز، انہوں نے اپنی کرنسی کو ڈپریشیٹ ہونے کی اجازت دی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ان کے ٹریڈ وار شروع ہونے سے ان کی کرنسی ڈپریشیٹ کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال ڈیڑھ سال سے جو آپ نے اسٹیبل رکھی ہوئی ہے اپنی اس کو ہمیں کرنسی، تھوڑا لوزن کرنا پڑے گا۔ ٹائم آ گیا ہے ہاں کہ ہاں اسے ریکنسیڈر کیا بالکل۔ جائے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ مینر کے اندر تھوڑا سا روپی کو سلائڈ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ تھوڑا سا شاک ایبزارب کرے آن دا کرنسی سائڈ۔ آپ اگر نہیں کریں گے اسے تو بیسکلی آپ امپورٹ ڈیمانڈ کو فیول کر رہے ہیں اپنی ملک کے اندر ایک ایسے وقت پہ جہاں انرجی کرائس آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کے اوپر برڈن ڈالے گا۔ ٹھیک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں پہ تھوڑا سا اور ایکشن اور لینے عزیر کی مجھے بتائیے گا، ضرورت ہے میں یہ پاکستان۔ دیکھ رہی تھی کہ کیوں اتنا مسئلہ ہے، جبکہ میری ٹائم پیسیجز اور ٹولز ہیں دنیا بھر کے جدھر پیسے لیے جاتے ہیں، سویز کینال ایجپٹ کے اندر ہے، ادھر آپ کے تقریباً 1 سے 6 لاکھ ڈالر لیے جاتے ہیں پیسیج کے لیے، پیناما کینال ہے آپ کا 1 سے 5 لاکھ ڈالر تقریباً ٹرانزٹ کا لیا جاتا ہے کارگو سے، اسی طرح ٹرکی کے اندر بھی باسفورس اسٹریٹ کے اوپر بھی پیسے چارج کیے جاتے ہیں، آپ کے کینیڈا یو ایس بھی چارجنگ تھاؤزنڈز آف ڈالرز ٹو کور لاکس اینڈ نیویگیشن سروسز۔ تو اتنی کیا پرابلم ہے کہ اگر ایران کہے کہ میری حکمرانی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر، وائی از دیٹ اے ڈیل بریکر اور وڈ بی پوٹینشلی فار پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ ارے یہ بہت مشکل ہوگا، صرف ٹرمپ کے لیے نہیں بلکہ گلف کوآپریشن کونسل کے تمام ممالک کے لیے، انکلوڈنگ عراق کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں جیو پولیٹکلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایجپٹ کا کنٹرول اور پیناما کا کنٹرول ایکسیپٹیبل ہے اور سسٹینیبل ہے، اس لیے کیونکہ وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ویسٹرن کیمپ کے الائز ہیں۔ مصر کے اندر آبویسلی ایک تاریخ رہی ہے مصر کی کلوزنس کی امریکہ کے ساتھ، اور جب وہ کلوزنس نہیں ہوئی تو آپ نے ایکشن بھی ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اینڈ سملرلی پیناما میں ابھی ریسنٹلی کی کہانی ہے کہ جب چین نے پیناما کنال کے اوپر تھوڑا ایکشن لینے کی کوشش کی، انویسٹمنٹ کرنے کی، تو اسے کس طرح جو ہے وہ سائڈ پہ کیا گیا ٹو انشور کہ پیناما کنال جو ہے وہ اور پیناما جو ہے وہ فرملی امریکن کیمپ میں رہے۔ ایران امریکن کیمپ میں نہیں ہے اور ناٹ اینی ٹائم سون کیمپ میں آنے والا ہے۔ تو جب تک وہ امریکی کیمپ میں نہیں ہوگا اور پڑوس میں تمام ممالک امریکی کیمپ میں ہیں، تب تک یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ایران کے اوپر کنٹرول ہو اور ایران ٹول چارج کرے اور یونیلیٹرلی ٹریفک کو کنٹرول کرے، کیونکہ اس خطے کے اندر تمام بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ ڈائیورج کرتے ہیں۔ ایک طرح سے کنسورشیم بنانا صحیح اپروچ ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اتنا ٹرسٹ موجود ہے جنگ کی صورتحال میں کہ وہ کنسورشیم بنے، تو اٹ ول بی اے ویری ٹف نیگوسیشن موونگ فارورڈ۔ اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آنے والے 3-4 دنوں میں اوور دا ویکینڈ ان پرٹیکولر اگر بیک چینل اور یہ جو سمٹ جس کی بات کی جا رہی ہے یہ نہیں ہوتی اور پروگریس نہیں ہوتا، تو آئی فلی اینٹیسپیٹ کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو ایسکلیٹ کرے گا، اور جب اس ایسکلیشن کے درمیان جو فورسز اکٹھا ہو رہی ہیں مرینز وغیرہ، وہ ایک ایسا ایکشن لیں گے جو کہ دونوں سائڈز کے لیے، ایران اور امریکہ کے لیے بڑا رسکی ہو سکتا ہے۔ اینڈ لاسٹلی ان 27 دنوں میں سب سے بڑی مار کس نے کھائی ہے، سب سے زیادہ جو ہے اس کا فائدہ کس نے 27 دن کے اندر ایز اے اپرچونٹی گین کیا ہے؟ بگیسٹ لوزر، بگیسٹ ونر؟ آئی تھنک سب سے بڑا لوزر اس جنگ کے اندر یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے میرے نزدیک، اور اس کی پوری والنریبلٹی آپ کو نظر آ گئی ہے کہ جو سیف ہیون کا سٹیٹس تھا دبئی، ابو دھابی ایکسیٹرا کا، وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ڈیو ٹو ایرانین ریٹیلیشن، اور اس مومنٹ سے یو اے ای کے لیے باہر نکل کے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو میرے نزدیک اس جنگ کا سب سے بڑا لوزر اسٹرکچرلی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے، اور سب سے بڑا گینر اس جنگ کا سو فار ان مائی اوپینین از رشیا، کیونکہ رشین آئل، ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کو پریمیم مل رہا ہے، ان کی مارکیٹ شیئر واپس بڑھ رہا ہے، تو ان کا کافی جو ہے جو فائدہ ہو رہا ہے اس وقت، اور روس از اے بگ گینر
out of this conflict. اور لانگ ٹرم میں اگر آپ کہیں کہ کون، میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ گین کرے گا، میں سمجھتا ہوں چین بہت زیادہ گین کرے گا، صرف جیو پولیٹکلی نہیں بلکہ اکنامکلی بھی، کیونکہ وہ تمام انگریڈینٹس جو کہ تمام دنیا کے ممالک کو اس انرجی پرائس شاک کے بعد چاہیے ہوں گے ٹو میک این انرجی ٹرانزیشن، اس کی کیپیسٹی اور اس کی ایکسیس کیپیسٹی اس وقت دنیا کے ایک ہی ملک کے پاس ہے اور وہ ہے بہت چین۔ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عزیر یونس صاحب موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. نیٹ بینیفیکٹر الٹیمیٹلی چین نکلے گا اینڈ رائٹ ناؤ رشیا سیمز ٹو بی چارجنگ پریمیم اینڈ انجوائنگ ٹنز اینڈ ٹنز آف پروفٹ بسائڈز ایران اٹ سیلف. ناظرین، ایران نے خارق جزیرے پر شولڈر فائرڈ سرفیس ٹو ایئر گائیڈڈ میزائل سسٹمز نصب کرنا شروع کر دی ہیں. ایران نے جزیرے کے گرد اینٹائی پرسنل اور اینٹائی آرمر مائنز بھی لگانا شروع کر دی ہیں. مزید جزیرے کی سالی پٹی پر دفاعی نظام کو بہت تگڑا اور مضبوط کر دیا گیا ہے، اور اگر امریکی فوجی زمینی کارروائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، سمندر سے لینڈنگ کرتے ہیں، تو یہ پھر ان کے لیے انتہائی پرخطر معرکہ ہو جائے گا. سابق نیٹو کمانڈر ایڈمرل جیمز جو ہیں وہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ خاک جزیرے پر حملہ کرنے والوں کو بڑے پیمانے پر ڈرون حملوں اور دھماکہ خیز مواد سے بھری کشتیوں اور پھر بارودی سرنگوں اور میزائلوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا شاید ٹرمپ انتظامیہ تصور کر رہی ہے، کیونکہ ایران بہت ہوشیار ہو چکا ہے، بحری جہازوں اور امریکی فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے. دفاعی ماہرین ان خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ خطے میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کسی بڑی زمینی آپریشن یا محدود اور مخصوص مشن کے لیے تیار ہے. یہ قیاس بھی کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے پیش نظر 3 ممکنہ منصوبے ہو سکتے ہیں: خاک جزیرے پر قبضہ کرنا، یا پھر اسے مکمل بلاک کر دینا، اور دوسرا آبنائے ہرمز کو کسی نہ کسی طرح کھلوانا، اینڈ تیسرا آف کورس ایران کے جوہری پروگرام کو محفوظ بنانا. تاہم کچھ ماہرین یہ خیال بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ فوجی دستوں کی تعیناتی اور ایران کے گرد تگڑا حصار بنا کر ایران کو پریشرائز کرے گا، دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا، اور پھر اپنی شرائط منوانے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر ایران کسی ڈیل پر آمادہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر یہی فوجی مشن متحرک کر دیا جائے گا. 5 میل لمبا خارق کا یہ جزیرہ جو ہے اٹ از آف دا utmost امپورٹنس ٹو ایران. ایران کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ ملک کی قریباً 90% خام تیل کی برآمدات کا مرکز ہے، اور اس کا ساحل گہرے پانیوں پر مشتمل ہے. یہ خلیج فارس کا وہ واحد ساحل ہے ناظرین کہ جہاں تیل کے بڑے بڑے ٹینکرز بآسانی لنگر انداز ہو سکتے ہیں. اب خام تیل کی لوڈنگ کے اس مرکزی مقام پر ایران کی زمینی پروسیسنگ فیسلٹیز جو ہیں اسے جوڑنے کے لیے ایک پیچیدہ بڑا وسیع پائپ لائنز کا نظام بھی موجود ہے. اور گزشتہ 12 ماہ میں ایران کی قریباً 94% خام تیل کی برآمدات اسی جزیرے سے ہوئی ہیں، اور جنگ کے دوران بھی ہم نے دیکھا اس جزیرے کے ٹرمینل ہی فعال رہے. اور ساتھ ہی مارچ کے پہلے 2 ہفتوں میں 14 ملین بیرل خام تیل یہاں سے نکالا گیا ہے. I don't think America should make another miscalculation. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.